اگر عمران خان کے بیٹوں نے یا عمران خان کی سابقہ بیوی نے کرپشن کر کے پیسہ کمایا اور وہ لے کے لندن چلے گئے ہیں تو ان کے خلاف ہمیں بولنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہ صرف مریم نواز آج کل اپنی تربیت دکھا رہی ہیں بلکہ ہم سب کے لیے یہ عبرت کا نشان ہے۔ اللہ پاک اپنی نشانیاں انسانوں کو دکھاتے ہیں۔ ایک یہ بڑی نشانی ہے کہ جب آپ حرام کی دولت سے اپنی اولاد کو پالتے ہیں تو وہ کیسی نکل آتی ہے۔ حرام کی دولت کمانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا حلال کمانا۔ حرام کی دولت کمانے کا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو سچ بولنے کی تلقین نہیں کر سکتے۔ اگر اپنی اولاد کو آپ کہیں گے کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، تو کسی دن وہ آپ کی چوری کے بارے میں بھی بتا دیں گے۔ ناظرین، اس ٹائم ڈائلیما جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف، آگے اس کی اولاد اور آگے ان کی اولاد کی اولاد، وہ اس ڈائلیما کا شکار ہیں۔ چوریاں کر لی ہیں، کرپشن کر لی ہے، ڈاکے مار لیے ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ اوپر سے پھٹکار پڑ چکی ہے ان کے اوپر جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آزاد کشمیر میں ایک جلسے میں کہا کہ نواز شریف کا جو پوتا، انہوں نے کہا نواسے کی بات ہو رہی تھی، وہ پولو کھیلتا ہے برطانیہ میں۔ پولو ظاہر ہے بہت مہنگا کھیل ہے، اس کو بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے۔ برطانیہ میں کھیلنے کے لیے آپ کے پاس بڑا پیسہ چاہیے۔ اب میرے جیسا ایک لے مین اگر سوچے تو مریم نواز کے ہسبینڈ کی تنخواہ ہے 1500 ریال۔ 1500 ریال میں آپ کا بیٹا باہر کیسے عیاشی کر رہا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ مریم نواز صاحبہ وہ ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، میں والد کے ساتھ رہتی ہوں۔ پاکستان میں ان کے تقریباً سارے کاروبار نقصان میں ہیں، اس کے حوالے سے کیسز آپ نے دیکھ لی ہیں۔ عرب ممالک میں ان کے سارے کاروبار نقصان میں ہیں، تو یہ اتنے خرچے کیسے اٹھا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ تو وزیر اعظم نے ایک جینوئن سوال اٹھایا کہ یہ جو وہاں پہ عیاشی کر رہے ہیں یہ عام عوام کا پیسہ ہے جو لوٹ کے یہ لے کے گئے اور وہاں سے اب یہ عیاشی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے لوٹ کے لے کے گئے، کاروبار شروع کیے برطانیہ میں، ریئل اسٹیٹ کا کام کیا اور اس میں پروفٹ کمایا ہوگا، لیکن بنیادی طور پہ الزام ان کے اوپر یہ ہے اور ان کے اوپر جو کیسز ہیں کہ بنیادی پیسہ جو یہ باہر لے کر گئے، جو انہوں نے انویسٹ کیا، وہ پاکستان سے لے کر گئے اور لوٹا ہوا پیسہ تھا جو منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر گیا، جس کے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی منی ٹریل نہیں ہے۔ اس بات کا جواب مریم نواز ایسے دیتی ہیں کہ تمہارے بیٹے یہودیوں کے گھر پال رہے ہیں، میرا بیٹا یہودیوں کے گھر نہیں پال رہا۔ یہ جواب تھا کرپشن کے الزام کا۔ میں تھوڑا سا آپ کو واضح کر دوں فرق، پھر میں مریم نواز اور جمائمہ خان کے درمیان جو سوشل میڈیا پہ ایک ایکسچینج ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور کتنی انفارچونیٹ بات اس میں ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بنیادی فرق سمجھ لیں۔ ایک عام پاکستانی کو سوال کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے تو ہم نے پوچھنا نہیں ہے۔ مریم نواز نواز شریف کی بیٹی ہے لیکن چوری میں برابر کی مجرم ہے، سزا ہو چکی ہے، مجرمہ ہے، نااہل ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ نواز شریف کی بیٹی کے بارے میں بات نہیں کرنی تو ان کی کرپشن پہ کون بات کرے گا؟ ان کو سزا بھی پھر نہیں ہوگی، اور اسی وجہ سے یہ باہر بیٹھی ہیں کہ یہ بیٹی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا فرق واضح کر دوں۔ اگر عمران خان کے بیٹوں نے یا عمران خان کی سابقہ بیوی نے کرپشن کر کے پیسہ کمایا اور وہ لے کے لندن چلے گئے ہیں تو ان کے خلاف ہمیں بولنا چاہیے۔ مریم نواز کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، سب کو حق ہے کہ وہ عمران خان کی سابقہ بیوی اور جو بیٹے ہیں ان کے خلاف بات کریں اگر انہوں نے پاکستان سے پیسہ چوری کیا ہے۔ اگر وہ منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں تو آپ جتنا برا بھلا انہیں کہنا چاہتے ہیں آپ ضرور کہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہو بلکہ خاموشی سے ملک سے باہر چلی گئی اور وہاں جا کے چاہتی تو پاکستان کو بدنام کر سکتی تھی۔ جس خاتون پہ آپ نے ٹائلیں سمگل کرنے کا الزام لگایا، یہودی لابی اور کیا سے کیا آپ نے کہا، اس عورت کا گھر سے نکلنا محال کر دیا، وہ عورت باہر جا کے آپ کو چاہتی تو بدنام کر سکتی تھی، بالکل اس طرح جیسے کچھ ہمارے خونی لبرلز آج کل دوسرے ملکوں میں چھپے بیٹھے اور ہر قسم کی پاکستان کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ خاتون بھی چاہتی تو کر سکتی تھی، نہیں کی، آج تک پاکستانیوں کی عزت کرتی ہیں۔ لیکن مریم نواز، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم چوری کے پیسوں سے جو ہم نے پاکستان سے لوٹا ہے اپنی اولاد کو عیاشی کروائیں، ہماری اولاد کو کچھ نہ کہو، ہمیں بھی کچھ نہ کہو۔ تو بی بی یہ تو ہوگا، صرف وزیر اعظم نہیں بلکہ پاکستان کا بچہ بچہ آپ سے رسیدیں مانگے گا کہ اپنے بیٹے کو 1500 ریال والے تنخواہ کے ساتھ آپ کیسے پڑھا رہے ہیں دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں، یہ کیسے افورڈ ہو رہا ہے، ان کا پولو کا خرچہ، لندن میں ان کی رہائش کیسے افورڈ ہو رہی ہے، یہ ہم آپ سے سوال کریں گے، کیونکہ آپ ایک زمانے میں حکمران خاندان اپنے آپ کو کہتے تھے، تو آپ کو جواب تو دینا پڑے گا، یہ کوئی بادشاہ تو ہے نہیں کہ آپ جواب نہ دیں۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ میرے بیٹے کے بارے میں بات ہی نہ کرو تو یہ نہیں ہوگا، بات ہوگی۔ آپ جس دن رسیدیں دے دیں گی اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کا منہ بند کرنا ہے، اپنے لندن کے 4 فلیٹوں کی رسیدیں دے دیں، لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا۔ بتا دیں کہ یہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا، لندن کیسے گیا، سب چپ کر جائیں گے، آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن اگر آپ دھونس دھمکی
اور بدمعاشی جسے کہتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اب آپ پاکستانیوں کو چپ نہیں کروا سکتے. آپ کو جواب دینا پڑے گا, رسیدیں دینی پڑیں گی. میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں, مریم نواز نے جو بدتمیزی بد تہذیبی کی جلسے میں, اس کے جواب میں ڈان نیوز نے ایک خبر چلائی اور انہوں نے برابر کرنے کی کوشش کی کہ وزیر اعظم جو مریم نواز یا ان کے بچوں کی کرپشن پہ پلنے کی بات کرتے ہیں وہ برابر ہے کسی کے مذہب کو نشانہ بنانا. اینٹی سیمیٹزم کا تو آپ نے سنا ہوگا, جیسے ہم اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں, آپ کسی بھی مذہب کو نشانہ اس طرح نہیں بنا سکتے. مریم نواز نے نشانہ بنایا. اس پر جمائمہ گولڈ سمتھ نے یہ بات کی کہ میرے بچے یہودیوں کی گود میں پل رہے ہیں, یہ کہا گیا. مریم نواز نے یہ کہا. وہ کہتی ہیں میں نے پاکستان 2004 میں چھوڑا, ایک دہائی کی اینٹی سیمیٹزم جو تھی اس کو برداشت کرنے کے بعد. میرے اوپر اٹیک ہوئے, میڈیا نے اٹیک کیے, سیاست دانوں نے اٹیک کیے, مجھے موت کی دھمکیاں دی جاتی تھیں, میرے گھر کے باہر پروٹیسٹ ہوتے تھے, اور یہ اب بھی جاری ہے. خاتون نے صرف اتنا کہا کہ تب بھی یہ ہوتا تھا, یہ اب بھی ہو رہا ہے, اور یہ واقعی اینٹی سیمیٹزم ہے. اس کا جواب دیکھیں اب ذرا. ایک کرپٹ مجرم باپ کی, مفرور باپ کی مجرم بیٹی کیا کہتی ہے, یہ ذرا سنیں. مجرم باپ کی مجرم بیٹی کہتی ہے مجھے تم میں, تمہارے بیٹوں میں, ان کی پرسنل لائف میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی دلچسپی نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس بہت کچھ اچھا کہنے کے لیے بھی ہے, لیکن بغض اور نفرت کی وجہ سے میری فیملی کو تمہارا ایکس ہسبینڈ بیچ میں لے آتا ہے, تو پھر دوسروں کے پاس زیادہ بری چیزیں ہوں گی کہنے کے لیے اور بولنے کے لیے. ان سب چیزوں کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ تمہارا سابقہ شوہر ہے. یہ جواب ہے. اور یہ کہتی ہے جی میں پاکستان کی مستقبل کی وزیر اعظم بننے جا رہی ہوں. خواب بڑے بڑے, اوقات ایک ٹک ٹاکر کی بھی نہیں ہے. میری باتیں آپ کو سخت لگیں گی, لیکن یہاں پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. آپ سوچیں ہم پاکستانیوں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے کہ آج عمران خان تو 70 سال کا ہونے والا ہے, کتنا عرصہ اور رہے گا. آپ سوچیں ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے کہ عمران خان کے بعد اگر کوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں حکومتیں تو وہ یہی ہوں گے. ایک بھٹو زندہ ہے, ایک نواز شریف چور ہونے کے باوجود شیر ہے, بھگوڑا ہونے کے باوجود شیر ہے, بزدل ہونے کے باوجود شیر ہے. یہ ہمارا مستقبل ہے. ہم اتنے گناہگار ہیں. میں کہتا ہوں پاکستانیوں, اللہ سے معافی مانگو. جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی ہم پہ مسلط ہو جائیں گے لوگ. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. سوچو یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ہم پہ 30-40 سال حکومت کر گئے. ہم اچھے ہوتے تو یہ بھی نہ ہوتے. اب تباہ ملک اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ دوبارہ آنے کے لیے تیار ہیں. میں اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا پاکستانی میڈیا کو, میں لبرلی کرپٹ جو ہے ان کو کہنا چاہوں گا, بے شرمو یہاں تو اینٹی سیمیٹزم ہو رہا ہے. ایک لفظ ہی بول دیتے اپنی مالکن کے خلاف, نہیں بولا تم نے, تم خاموش ہو, کیونکہ تمہارا ایکٹیویزم بھی صرف پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے. تمہارے مالک کوئی بات کرنے تو تم نہیں بولتے. میں ایک بیان کہتا ہوں کسی خونی لبرل کا, مجھے دکھا دیں مریم کو کنڈیم کیا ہو کسی نے, نہیں آیا ہوگا. مذہب کو, سابقہ مذہب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہے ہماری سیاست. یہ کرپٹ نہیں کہہ سکتے. عمران خان کی اولاد نے پاکستان کو نہیں لوٹا, یہ نہیں کہہ سکتے. ان کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا میرے بچے حلال پہ پل رہے ہیں, یہ رسیدیں میں تمہارے منہ پہ مارتی ہوں, یہ جنید صفدر کا خرچہ میں ایسے کما رہی ہوں, لیکن خرچے کے پیسے بتانے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے. 4 فلیٹ کہاں سے آئے, کوئی ثبوت نہیں ہے. عدالت یہ بتا چکی, اب تو اپیل چل رہی ہے. اگر ڈیل نہ ہو گئی تو یہ اپیل میں بھی اندر جائے گی. میرے پاکستانیوں, میری ایک نصیحت ہے, آپ کو اچھی لگے یا بری, اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ. انہیں تلقین کرو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا, ورنہ انجام اس خاندان کی طرح ہوگا جو آج ساری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے. پاکستان میں اقتدار بھی مل جائے نا, میری بات یاد رکھنا, یہ جھکے ہوئے, ان کی نظریں گری ہوئی ہوں گی, کیونکہ یہ دنیا میں کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دے سکتے. دنیا ان کی حقیقت جانتی ہے. یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, دنیا یہ جانتی. یہ امریکہ جائیں گے یہ جھکے ہوئے ہوں گے, یہ برطانیہ جائیں گے یہ جھکے ہوئے ہوں گے, یہ دنیا کے کسی ملک میں جائیں گے یہ جھکے ہوئے ہوں گے, یہ اقتدار میں بھی آ جائیں یہ جھکے رہیں گے. یہ عبرت کا مقام ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.